السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ 3 دن کا پیاسا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، لیکن ان ظالم یہودیوں کو ذرا بھی رحم نہیں آیا اور انہوں نے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، ذرا سوچیں اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا 6 مہینے کا معصوم بچہ خون سے لت پت اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ خون سے بھرا منظر دیکھ کر زمین تک پھٹ گئی، آسمان تک ہل گیا، اور جب ننھے شہزادے علی اکبر کی شہادت کا واقعہ سنایا جائے گا تو یقین مانے آپ کا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پورے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے نواسے اور بچے پیاس سے تڑپتے ہوئے پانی کی صدائیں دینے لگے۔ اتہاس میں لکھا ہے 3 دن تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہوئی۔ جب کربلا میں ہر عظیم شخص شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج کی طرف دیکھ کر آواز دی، کیا کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کو آئے؟ یہ آواز ایسی تھی کہ آسمان ہل اٹھا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آگے، جنات حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے حسین ابن علی، ہمیں حکم دیجیے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، ہائے افسوس تمام انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اسی وقت ایک معصوم بچہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جولی سے نیچے گرا دیا۔ اتنے میں حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا اور ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، یا حسین، جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو غریب کی مدد کو آئے، آپ کے اس معصوم شہزادے علی اصغر نے خود کو جولی سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا سر چوما اور فرمایا، اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے معصوم کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو۔ یزید کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، تم پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے بھی پلا دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اونچا اٹھایا اور فرمایا، اے علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا ہی تھا کہ 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے ہونٹ ہل اٹھے اور وہ بول پڑے، اے لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا ہی خون بہ رہا ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ اتہاس نے لکھا ہے، علی اصغر کی اس صدا سے یزید فوج کی پنکتیاں ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر گھبرا گئے اور بولے، کہیں ہماری فوج بغاوت نہ کر بیٹھے۔ آواز آئی، تیر چلا دو۔ حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکاری کے لیے تھا اس کو نکالا گیا۔ اتہاس گواہی دیتا ہے وہی تیر علی اصغر کا نشانہ بنایا اور چلا دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک بازو میں اور تیسری نوک کان میں جا دسی۔ وہ تیر اتنا باری تھا کہ علی اصغر کو چیرتا ہوا سیدھے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ اتہاس نے لکھا ہے، علی اصغر کے جسم کا لہو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بہنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو
دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اس معصوم کے لہو کو زمین کو سونپ دیں، مگر زمین چیخ پڑی، مولا اگر آپ یہ ننھا خون مجھ پر گرائیں گے تو میں قیامت تک کچھ اگنے نہیں دوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ لہو اسے سونپ دیں، مگر آسمان سے آواز آئی، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اگر آپ نے یہ خون ہمیں دے دیا تو ہم قیامت تک بارش نہیں برسائیں گے۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا لہو اپنے چہرے پر مل لیا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، روز محشر میں یہ لہو اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور پوچھوں گا میرے 6 مہینے کے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہید بیٹے علی اصغر کو اپنے بازو میں چھپا لیا اور جیسے ہی خیمے کی طرف لوٹا، حضرت بی بی رباب نے روتے ہوئے کہا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پی لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازو سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا، وہ رو کر عرض کرنے لگی، اے مولا، جس نے میرے بچے کو شہید کیا اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہ ہو۔ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک چھوٹی سی خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے کیسے دیکھا ہوگا جب 6 مہینے کے علی اصغر کو تڑپتے ہوئے شہید کیا گیا؟ ان ماں باپ نے اپنے معصوم لاڈلے کا درد کیسے جھیلا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو رباب، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہر ظلم سہ کر، ہر درد چھپا کر ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسایا جائے گا۔ چلو علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک گڈھا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا، ہر ایک سر کاٹا جا چکا تھا، تو عمر بن سعد نے کہا، دیکھو کوئی سر تو نہیں رہ گیا۔ کسی ظالم نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا، کون سا؟ اس نے کہا، حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو لیے تھے، ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا، لیکن اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، زمین کو کھودو، نیزے مارو، اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مارے جانے لگے۔ اتہاس گواہی دیتا ہے، ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی وہ نیزہ اوپر اٹھایا گیا، اس کے اوپر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ چیخ پڑا۔ ماں نے چیختے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کیا اور کہا، یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس طرح محمد مصطفیٰ کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔